بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج کی میری گفتگو کا عنوان حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جتنی بھی اللہ نے مخلوق بنائی، اب آج تک کوئی اندازہ نہیں لگا سکا کہ اللہ نے کتنی مخلوقیں بنائی ہیں۔ جہان بھی اس قدر زیادہ ہے کہ جدھر جدھر جہاں بھی کسی نے رسائی حاصل کی ہے، آگے سے ایک نیا جہان نکل آیا ہے۔ نہ جہانوں کا اندازہ ہے، نہ زمانوں کا اندازہ ہے، نہ انسانوں کا اندازہ ہے، نہ مخلوقات کا اندازہ ہے۔ یعنی اللہ جتنا بڑا ہے اس کا جہان بھی ایسے ہی ظاہر ہے۔ کوئی بھی شخص ہے نا، اپنی استطاعت کے مطابق کام کرتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق کام کرتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں، لیکن بہت بڑا ہے۔ اس بہت بڑے اللہ نے جہان بھی بہت بڑا بنایا ہے۔ جیسے جہان بڑے ہیں ویسے مخلوقات بھی بڑی ہیں، زیادہ ہیں۔ آج تک کوئی اندازہ نہیں لگا سکا۔ اگر کسی نے اندازہ لگایا بھی ہے تو پھر تحقیق کے بعد اس کے جملے بدل گئے، اس کے الفاظ بدل گئے، اس کی گنتی بدل گئی۔ کوئی کہتا ہے 18,000 عالم ہے، کوئی کہتا ہے 20,000 عالم ہے۔ اتنی دنیایں ہیں، اللہ نے ساری مخلوقات بھی بنائی ہیں، سارے جہان بھی بنائے ہیں، اور بتایا کہ میں نے یہ جو کائنات بنائی ہے، یہ جو جہان بنائے ہیں، یہ جو مخلوقات بنائی ہیں، یہ محبوب کی خاطر بنائی ہیں۔ اس نقطے کو جو سمجھ گیا وہ اسلام کے مغز کو سمجھ گیا، اسلام کی بنیاد کو سمجھ گیا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر سارے جہان بنائے۔ یہاں تک کہ فرمایا اے نبی، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتے۔ اور پھر دوسری بات جو سمجھنے والی ہے کہ جس طرح اللہ نے محبوب کی خاطر یہ جہان بنائے ہیں، مخلوقات بنائی ہیں، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات میں افضل اور اعلیٰ بنایا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر صفت اعلیٰ۔ پکاریے بلند آواز سے سبحان اللہ۔ سرکار کے ذاتی جتنے بھی اوصاف ہیں، جتنی بھی سرکار کی صفتیں ہیں، ایسی صفات اللہ نے کسی اور کو عطا ہی نہیں فرمائی۔ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک بنانے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا بننے میں آپ کا کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک اپنے خالق ہونے میں بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مخلوق ہونے میں بے مثل اور بے مثال ہے۔ اس واسطے اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ نے 2 جملوں میں بات ختم کر دی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ کوئی مثل نہ ڈھولن دی، او کوئی مثل نہ ڈھولن دی، او چپ کر میرے علی، او ایتھے جا نہیں بولن دی. تسی بھی ذرا مل کے حضور دے نال محبت دا اظہار کرو. او چپ کر میرے علی، ایتھے جا نہیں بولن دی، ایتھے جا نہیں بولن دی. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مثل اور بے مثال بنایا. خود اللہ نے اپنے قرآن مجید میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفتیں بیان فرمائی. سرکار کے حسن مبارک کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے دن کی قسم، قابل توجہ بات فرمایا، مجھے دن کی قسم، والضحى، مجھے دن کی قسم، مجھے چاشت کے وقت کی قسم ہے، واللیل، اور مجھے رات کی قسم ہے، مجھے رات کی قسم ہے، اذا سجا، جب وہ چھا جائے. اللہ اکبر. اللہ کا جتنا بھی قرآن ہے اس کے ایک ایک لفظ میں حکمت ہے، اور اللہ اپنے حبیب سے بڑا پیار کرتا ہے. اس کا اگر شان نزول دیکھیے تو پتہ یہ چلتا ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں نے پریشان کیا ہے، سرکار کا دل دکھایا ہے، سرکار کو تکلیف دی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ نبی کو خوش کرنا. اللہ کا قرآن بھی نازل ہو رہا ہے، نبی کو خوش بھی کیا جا رہا ہے. کئی دنوں سے وہی نازل نہیں ہوئی. میرے نبی اس وجہ سے بھی پریشان ہیں کہ اللہ کا قرآن نہیں آ رہا. اللہ کا وہ قرآن کہ جس کے ایک ایک حرف سے میرے نبی سکون حاصل کرتے ہیں، میرے نبی پیار کرتے ہیں. اس لیے کہ جب رب کی باتیں جبریل امین قرآن کے ذریعے سے لے کر آتا ہے، جبریل پڑھتا ہے، محبوب بھی پڑھتے ہیں، ایک ایک لفظ جب دل میں جاتا ہے محبوب کو سکون آ جاتا ہے. کئی دن ہو گئے نہ وحی آئی، نہ رب کا کوئی پیغام آیا. کافروں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاروں قطار رو رہے ہیں. کبھی مسجد میں روتے ہیں، کبھی غاروں میں جا کر روتے ہیں، کبھی کہیں روتے ہیں. ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیوں پریشان ہو، کس وجہ سے غمگین ہو؟ کیا کسی نے کوئی دکھایا؟ کیا کسی نے کوئی تکلیف دی؟ کیا کسی نے آپ کو کوئی دکھ دیا؟ میرے نبی کے ایک ہی لفظ، ایک ہی جملہ ہے، اے ابو بکر میرے رب کا قرآن نہیں آیا اس لیے میں پریشان ہوں. یہ آنسو قرآن کی جدائی میں ہے، یہ آنسو اللہ کے کلام کی وہ جو لذت میں محسوس کرتا تھا اب وہ نہیں آ رہی، اب وہ سکون نہیں مل رہا. اس بے سکونی کی وجہ سے یہ آنسو آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اتنی سی بات میرے نبی نے فرمائی، کافروں کو بھی پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کئی دن سے وہی نازل نہیں ہوئی. انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟
ودع محمدن ربہ وکلاہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ حضرات محترم، پریشانی تو پہلے بھی تھی لیکن اب غیر بھی تانے دینے شروع ہو گئے، باتیں بنانے شروع ہو گئے۔ مجھے بتاؤ کیا اس سے غم بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے جب غیر کے تانے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، غم میں اضافہ ہوتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے یہ لفظ نکلے، یا اللہ اپنا قرآن بھیج دے، اگر اب تیرا قرآن نہ آیا تیرا محمد مر جائے گا، دنیا سے گزر جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے نبی اتنے بے چین ہو گئے اللہ کے قرآن کے لیے۔ اب حضرات محترم، نبی کو تسلی بھی دینی ہے، دشمن کا جواب بھی دینا ہے، نبی کو خوش بھی کرنا ہے، نبی کو خوش بھی کرنا ہے۔ بڑی قابل توجہ بات، نبی کو خوش بھی کرنا ہے، اور خوش پھر بندہ پتہ ہے کیسے ہوتا ہے؟ اور رب خود تعریف کرے اپنے حبیب کی، اللہ اکبر۔ حالانکہ دشمن نے کہا تھا ودع محمدن ربہ وکلاہ، دو جملے بولے، اللہ نے پوری سورت نازل فرما دی، فرمایا والضحیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاشت کی طرح چمکتے ہوئے تیرے چہرہ انور کی قسم ہے، دن کی طرح روشن تیرے چہرہ انور کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، اور رات کی طرح تاریک تیری زلفوں کی قسم ہے جب وہ تیرے شانوں پر چھا جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ رب کا کلام سنا ہوگا تو مجھے یہ بتائیے، کلام رب کا ہو، پیغام سجنا دا ہوئے تے پھر محب نو سکون آندہ کہ نہیں آندہ؟ محب پھر بھول جاتا ہے کہ پرانی کتنی ناراضگیاں تھیں، پرانی کتنی تکلیفیں تھیں، ایک دفعہ محبوب کی طرف سے ایک جملہ بھی آ جائے غم مٹانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کا جب یہ کلام سنا، میرے نبی راضی ہو گئے ہیں، میرے نبی خوش ہو گئے ہیں۔ ما بدعک ربک وما قلا، سونیا پریشان نہیں ہونا، اے محض دشمن دیاں گلاں نے فرمایا تیرے رب نے نہ تینوں چھڈیا ہے نہ تیتھوں ناراض ہویا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ چہرہ کس قدر خوبصورت ہوگا کہ جس کی قسمیں خود رب اٹھا رہا ہے۔ اس گل تے ایک باری پھر آخ دیو ذرا سبحان اللہ۔ بنانے والا بھی خود رب، بنانے والا بھی خود رب، اور قسمیں اٹھانے والا بھی خود رب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بنانے میں کمال کر دیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بننے میں کمال کر دیا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کی اگر بات کرو تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی حضور کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات ہی نہیں کی، ادب تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھنے میں قضا بھی نہیں کی۔ بلند آواز سے بولو نا سبحان اللہ۔
تکتے بھی رہے ہیں اور نہیں بھی تکتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اتنا خوبصورت چہرہ اللہ نے اپنے حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنایا۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور کی ہر صفت اعلیٰ، جس طرح حضور اعلیٰ اسی طرح حضور کی ہر صفت بھی اعلیٰ۔ حضور کا جسم مبارک بھی ساری مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 خواہشیں ہیں میری۔ پہلی خواہش یہ ہے مال میرا ہو، اشارہ تیرا ہو۔ دوسری خواہش یہ ہے کہ بیٹی میری ہو، زوجہ تیری ہو۔ تیسری اور سب سے بڑی خواہش یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ۔ فرمایا نظر میری ہو، دیدار تیرا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کو دیکھتے رہنا صحابہ کرام کا اسی طرح دن بھی گزرتا تھا، اسی طرح رات بھی گزرتی تھی۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ ہی کے بارے میں ہے کہ حالانکہ تاجر تھے لیکن حضور کی بارگاہ میں اس طرح رہتے جس طرح کوئی چیز ساتھ چمٹ نہ جائے، اسی طرح حضور کے ساتھ ہر وقت رہتے، اور پھر جب تھوڑی دیر کے لیے گھر جاتے اس وقت بھی حضور علیہ السلام کا خیال ہے، حضور کا چہرہ انور اللہ اکبر نظروں کے سامنے رہتا ہے کوئی ایسا صحابی؟ سبحان اللہ۔ بلند آواز سے بولیے نا سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ما رأیت رجلا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او کما قالہ، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں ہے۔ کأن الشمس تجری فی وجہہ، فرمایا گویا حضور کا چہرہ میرے نزدیک ایسے ہے جیسے چمکتا ہوا سورج ہوتا ہے، چمکتا ہوا سورج ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے یہ الفاظ ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فرماتے ہیں چاندنی رات ہے، چاندنی رات ہے، حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں میں نے دیکھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی دیکھتا ہوں، کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہوں۔ اور حدیث کے لفظ ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے سرخ ڈوریوں والا کپڑا اپنے اوپر لیا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین و جمیل نظر آ رہے ہیں۔ کبھی چاند کو، کبھی مدینے کے چاند کو دیکھ رہا ہوں، کبھی کائنات کے چاند کو دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے جو آخری الفاظ حدیث کے لفظ ہیں، فرمایا فَإِذَنْ هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، فرمایا اندر سے میرے یہ جواب آیا
فرمایا جابر بن سمرہ یہ جو فلک والا چاند ہے اس کو کیا دیکھتا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چاند سے کئی زیادہ حسین و جمیل ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، فرماتے ہیں چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے۔ بلند آواز سے بولنا سبحان اللہ۔ پوری کیفیت لیا کرو، کیونکہ ربیع الاول دا مہینہ ہے نا، یہ اندر سمجھ لو ساڑی بیٹری چارج ہو جاندی ہے، سبحان اللہ، پھر سارا سال چل دی رہندی ہے۔ بلند آواز سے بولنا سبحان اللہ۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، اس کے چہرے پہ چھائیاں احمد کا چہرہ صاف ہے، اس کے چہرے پہ چھائیاں احمد کا چہرہ، مل کے کہہ دو احمد کا چہرہ ہے، احمد کا چہرہ۔ حضرت نعیم الدین حضرت احمد یار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں وجہ کیا ہے کہ صحابی نے جو فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ چاند سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہے، فرماتے ہیں یہ تشبیہ بھی نہیں دے سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ چاند کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے۔ بلند آواز سے بولنا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ چاند صرف رات کو نظر آتا ہے، یعنی اس کی چاندنی اگر کسی نے دیکھنی ہے تو دن کو چاندنی نظر نہیں آتی، رات کے وقت نظر آتی ہے، یہ اس میں دوسرا عیب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہی چاند ہے کبھی اس پر گرہن لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنے زیادہ نقائص ہیں اس چاند کے اندر، پھر کیوں تشبیہ دیں اس ذات کے ساتھ کہ جس کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ سونے سونے نین تیرے، اللہ اکبر، بڑی خوبصورت گل ہے، پنجابی دے اندر گل ہے تے سبحان اللہ ایک باری بلند آواز نال آکھو۔ فرماندے نے سونے سونے نین تیرے تے سونیاں اداواں نے، سونے نین تیرے تے سونیاں اداواں نے، تیرے جلال کدوں او جم دیاں ماواں نے، سونے سونے نین۔ اگر چپ رہو گے تو پھر وہ محبت کا اظہار نہیں ہونا، دل سے اگر ہے نو باہر کڈو۔ سونے سونے نین تیرے، سونے سونے نین تیرے، سونے سونے نین تیرے تے سونیاں نے، سونے سونے نین تیرے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سونے سونے نین۔ گونج پہ جائے، گھبرانا نہیں، شرمانا نہیں، مل کے حضور دی بارگاہ دے اندر محبت اظہار کرنا ہے، مل کے آکھو سونے سونے نین تے سونیاں نے، تیرے
दियां मावां ने सोने सोने नैन तेरे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हसीनो जमील, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और फिर हुजूर के हुस्न का जब भी जिक्र करो ना सुभान अल्लाह, तो ये समझ के करो कि इससे अल्लाह राजी होता है। सुभान अल्लाह। कौन राजी होता है बोलो? खुदा दी कसम, जब ये नीयत लैके हजूर दे हुस्न का जिक्र करोगे ना तो फिर इंशाअल्लाह इंज रब करम फरमाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फिर इंज इंज नहीं, फिर इंज करम हुंदा जी। सुभान अल्लाह। इस वास्ते कि देखो दुनिया का असूल है कि किसी दे महबूब नूं तुसी सोहना आखोगे सुभान अल्लाह, वो खुश होगा कि नहीं यार मेरे महबूब की तारीफा हो रही ने, मैं दुनिया के महबूब की गल नहीं कर रहा, मैं कायनात के महबूब की बात कर रहा हूँ, रब के महबूब की बात कर रहा हूँ। जब रब के महबूब की तारीफ खूबसूरत अंदाज से करोगे तो रब राजी होगा कि नहीं होगा? इसीलिए हुजूर के सहाबा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हुजूर की जब तारीफ करते ना तो किस लिए करते? बोलो ना, किस लिए? रब को राजी करने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई है, सहाबा किराम बैठे हैं, हुजूर के एक सहाबी जिनका नाम हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी नात लिखी है, मैंने आपकी नात लिखी है। गौर ये करना है क्योंकि जितनी इस बात की वजाहत की जाए इससे ईमान को तक़वियत मिलती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक लम्हे के लिए भी नहीं रोका कि मेरे सामने मेरी तारीफ ना कर। सुभान अल्लाह। किसी के सामने मुंह पर तारीफ करने से मना किया गया है, लेकिन सुनो ये किसी या कोई नहीं, ये कायनात का महबूब है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सहाबा का अमल हमारे लिए सुन्नत बन जाता है, राह बन जाता है, वे बन जाता है, वे ऑफ लाइफ बन जाता है, जिसे सिराते मुस्तकीम बोलते हो वो बन जाता है। और ये भी हदीस है, जब हुजूर किसी बात से मना न करे ना और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर खुश हो जाए, वो क्या बन जाती है? बोलो ना, हदीस बन जाती है। क्या बन जाती है? हदीस बन जाती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, सोनिया मैं तोड़ी नात लिखी है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिंबर ते बह जाओ, सुभान अल्लाह। मिंबर ते बह जाओ। मिंबर पेश किया गया किनू? नबी दे नात खान हजरत हसन बिन साबित। इत्थे रुक के गल करा, वो गल ये वे कि अज भी नात खान दी इतनी तकरीम हो सकती है अगर नात खान अपने आप को हजूर की सुन्नत के मुताबिक रखन। माशाअल्लाह सुरवर्दी साहब बैठे ने, इस चीज़ तो इतफाक तुम सारे इतफाक करोगे कि हजूर का सना खान होवे और आखे जनाब लगियां ने मौजा ते लाई रखी सोने ते ना दाढ़ी रखे, मौजा ते करनी है लेकिन हजूर की सुन्नत नहीं अपनाना, शरीयत नहीं अपनाना। ना मेरा भाई, तुहाडियां ते मौजा इत्थे लगियां ने, इत्थे तुसी पैसे भी लै ले, दाद भी लै लई। कल उत्थे जाके हजूर की बारगाह जो पेश होवोगे, हजूर पूछणगे हाँ बई की लैके आए? हजूर तुहाडी नाता पढ़दा रहा, तो सरकार ने एक बार अगर कह दिता तू ते पैसे लैके नाता पढ़दा रहे तो फिर तेरा की रह जाना? इस वास्ते अगर कोई नात खान है या खतीब है या कारी है या इस हवाले से कोई भी मजहबी पेशवा है, अगर वो अपना अजर इसी तरह से दुनिया में ले रहा है
تو پھر یہ نہ سمجھے کہ میری بخشش بھی اسی طرح سے ہو جائے گی۔ آج بھی اپنی نیت ٹھیک کر لو اور نعت پڑھو تو سرکار کے لیے پڑھو، تقریر کرو تو سرکار کے لیے کرو۔ مجھے یہ بتاؤ، خطیب بھی، نعت خوان بھی، قاری بھی جب بھی محافل میں جاتے ہیں کدی کوئی خالی آیا ہے؟ نہیں۔ تسی بھی وہ منگ دے تیری انج کر کے بھی میں پیسے دیو، تسی اپنی مرضی نہ دیندے ہو نا جناب، تے خوش ہو کے دیندے ہو۔ اے جڑی خوشی نال دینا ہے نا، اے انشاءاللہ اس بارگاہ دے اندر قبول ہو جاندہ جی۔ لیکن جب تسی کہندے نا 20,000 لینا ہے، 10,000 لینا ہے، 5,000 لینا ہے، پھر یہ مطلب ہے پھر تسی سارا کچھ بیچ دیتا نا۔ دین ویچن واسطے نہیں، دین نجات دا ذریعہ ہے، راہ ہدایت ہے۔ اس کو اگر بیچ دو کہ تو ظالموں پھر کیا تمہارے پاس بچے گا؟ اس لیے سنو، حضور علیہ السلام کے نعت خوان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے عشق پہ قربان جاؤں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کی نعت لکھی ہے۔ حضور نے ممبر اپنا لگوایا، حضرت حسان بن ثابت ممبر پر بیٹھ گئے اور حضور علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں۔ سرکار سامنے بیٹھے، وہ پتہ کیا عرض کرتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي، بلند آواز سے بولو نا سبحان اللہ۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كأنك قد خلقت كما تشاء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل آنکھ دیکھ بھی کیسی سکتی ہے، اس لیے کہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ خلقت مبرم من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے مبرہ کر کے، پاک کر کے پیدا کیا ہے، اور لگتا مجھے ایسے ہے جیسے آپ نے چاہا، رب نے آپ کو ویسا ہی بنایا ہے۔ پنجابی دا شاعر بول اٹھیا، رب آکھیا سونیا محبوبہ، دس کے ہو جاتے نو بنامنا ہے۔ یہ آخری لمحات نے، سبحان اللہ بلند وانل ہونی چاہیے دیئے، اور بلند وانل آکھو سبحان اللہ۔ رب آکھیا سونیا محبوبہ، دس کے ہو جاتے نو بنامنا ہے، سارے نبی بنائے میں نال مرضی، او تینو پوچھ پوچھ آپ سجاونا ہے۔ سونے نبی کے آپ اے ہو جا بنا مولا، او میری جان جہانا دی جان ہووے، باوے تو بولے او باوے میں بولا، ساڑھے دوواں دی کو زبان ہووے۔
بھاویں تو بولے بھاویں میں بولا ساڈے دوواں دی ایک زبان ہوئے یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے چند دن جب علالت کے ایام تھے حضور علیہ السلام نے نمازیں نہ پڑھائیں، امامت کے لیے تشریف نہ لائے۔ فرماتے ہیں ہماری نگاہیں ترس گئیں، ہمارے دل کرتے تھے کہ کب سرکار آئیں، اپنا دیدار کرائیں، ہمیں سکون آ جائے۔ فرماتے ایک دن تھا حضور علیہ السلام نے اپنے حجرے کی وہ کھڑکی جو مسجد کی طرف نکلتی تھی میرے نبی نے ایسے کر کے جو دیکھا، اللہ اکبر، فرماتے ہیں میں نماز میں تھا، یہ حدیث کے لفظ ہیں، نماز میں تھے اور حدیث بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے نبی کے چہرے کو دیکھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کھل گیا ہے۔ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ایسے لگا جیسے قرآن کھل گیا ہے۔ یہ حضور کے صحابہ ہیں اور یہ میرے مدنی لجپال کا حسن ہے۔ جس نے بھی حضور کی تعریف کی مجھے یہ بتاؤ کیا حق ادا کیا؟ نہیں، کسی نے حق ادا نہیں کیا۔ فرمایا ہم نے تجھے بنایا ہی ایسے ہے، 70,000 پردوں میں رکھ کے تیرا حسن ساری دنیا کے سامنے لایا ہوں۔ فرمایا یہ تو قیامت کا دن آئے گا، اللہ محبوب کے حسن سے حجابات اٹھائے گا اور ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا لوگوں تکو میرا محبوب، تکو میرا محبوب۔ اللہ نے حضور کے حسن کو عیاں نہیں کیا، ابھی عیاں نہیں کیا تو حال یہ ہے، اگر عیاں کر دیتا تو پھر کیا حال ہوتا۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔